أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ کی افادیت کے متعلق کچھ عرض کیا تھا۔ اب ہم ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں داخل ہیں، جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتش دوزخ سے آزادی اور رہائی کا عشرہ قرار دیا ہوا ہے۔ اس عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کے لیے تاکید فرمائی ہے کہ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا۔ آج کا جمعہ بھی ماہ رمضان کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع ہے۔ وہ بندہ بہت ہی بدقسمت ہوگا کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان تو آیا، لیکن وہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنی بخشش اور اپنے رب کی رضا نہ پا سکا۔ اے میری مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، زمین جب پیاس سے بل بلانے لگتی ہے، درختوں کے پتے زرد ہو کر جھڑنے لگتے ہیں، جب جاندار حتیٰ کہ پتھر تک پیاسے ہوں اور بندے بھی پانی کو ترسیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور بادلوں سے مینہ برسنے لگتا ہے، اور پھر مردہ زمین بھی نہ صرف زندہ ہو جاتی ہے بلکہ پھول پتوں سے لہلہانے لگتی ہے، حتیٰ کہ صحرا، ریگستان اور جنگل بھی گل و گزار میں بدل جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ انسانوں کی مادی زندگی کا انتظام فرمانے والے ہمارے رب العزت نے ہماری روحانی حیات ابدی اور روحانی ترقیات کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ جب ہم اپنی بشری کمزوریوں، ماحول کی خباثتوں اور نفسانی و شیطانی سیاکاریوں سے سسکنے لگتے ہیں، تو پھر ہمارے مہربان اور عظیم خالق الکل خدا کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے۔ 11 مہینوں کی لغزشوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے جب انسانوں کی روحیں تڑپنے لگتی ہیں بلکہ قریب المرگ ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمانی اور روحانی ترقیات کا خوبصورت مہینہ
رمضان المبارک آتا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے در بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ واضح ہو کہ بنی نوع انسان دو چیزوں سے مرکب ہیں، یعنی جسم اور روح سے۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور تبھی ہماری تمام جسمانی ضروریات بھی زمین سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ برخلاف اس کے ہماری روح آسمان سے آتی ہے، لہذا روح کی حیات اور پرورش کا بندوبست بھی آسمانی غذا سے ہوتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک ہماری روحوں کے لیے ابدی حیات کا پیغام لے کر آتا ہے اور ساری زمین پر نیکی کی فضا چھا جاتی ہے۔ کروڑوں مسلمان خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ مبارک مہینہ انتہائی قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ہمارے بزرگوں برتر رب نے ہر گندگی کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شے بنائی ہے۔ جسم کو پاک کرنے کے لیے روزہ بنایا ہے، اسی طرح مال کی گندگی زکوٰۃ سے دور ہوتی ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے تو جسم کی زکوٰۃ صوم ہے، یعنی روزہ ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ دنیا کے ہر مذہب میں دنیاوی کثافتوں سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کچھ عبادات تجویز کی گئی ہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ پر نظر دوڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مذاہب میں بھی روزہ کا تصور موجود رہا ہے۔ توریت، زبور، انجیل کے علاوہ ہندو مت، بدھ مت، اہل یونان اور پارسیوں کی کتب میں بھی روزے کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ کتاب مقدس ذکریہ کے باب 8 میں اس طرح مذکور ہے کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور مسرت کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا۔ ہندو مت میں روزے کی اہمیت کا اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ ہندوؤں کے جوگی آج تک بھی جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر فاقہ کشی کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے اپنے نفس کو دنیاوی علائشوں سے پاک کرتے ہیں۔ بدھ مت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب شہزادہ سدھارتھ یعنی گوتم بدھ نے تخت و تاراج سے کنارہ کشی اختیار کی تو اس نے جنگل میں بیٹھ کر اپنی تپسیا کی بنیاد روزہ ہی کو بنایا۔ جب وہ پیپل کے درخت کے نیچے گیان میں مصروف ہوئے تو انہوں نے ترک دنیا کے ساتھ ساتھ مسلسل فاقہ کشی بھی اختیار کی۔ یونانی علماء میں بھی فیثاغورس، سقراط اور افلاطون وغیرہ نے بھی خیر و شر کے تصورات کا تعین کرتے وقت عفت و پرہیزگاری پر بہت زور دیا تھا۔ یونان میں اہل تصوف کا ایک بڑا گروہ ترک دنیا کو ہی روحانی ترقیات اور ارتقاء کا ایک بڑا ذریعہ سمجھتا تھا۔ چین میں شنتوئزم کے پیروکار آج بھی نہ صرف مخصوص ایام میں کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں بلکہ اپنا گھر بار چھوڑ کر عبادت کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں۔ قدیم مذاہب میں کم خوری پر اتنا زور دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانیت میں کمال حاصل کرنے کے لیے خوراک کی مقدار کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ کم خوری نہ صرف روحانی ضرورت ہے بلکہ طبی نقطہ نظر سے بھی انسانی صحت کے لیے از حد مفید اور ضروری ہے۔ زیادہ کھانے اور زیادہ سونے سے انسان کا شعور بھی دبا رہتا ہے اور روحانی ترقیات کا سفر بھی سست پڑ جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یہی بات اسلام کے صیام کی بنیاد ہے۔ اسلام میں بھی مومنوں کے لیے جو عبادات کا نظام تجویز کیا گیا ہے اس کے ذریعے مسلمان نفس کی آلودگیوں سے نجات حاصل کر کے قرب الہی پاتے ہیں۔ اسی نظام عبادت میں نماز کے بعد روزہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ صوم یعنی روزے کو نصف صبر فرمایا گیا ہے۔
اس بابرکت مہینہ سے زیادہ فیض یاب ہونے کے لیے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے نتیجہ میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کر سکیں۔ سامعین کرام، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک عالی مرتبہ نعمت عظمیٰ ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت و مغفرت اور جہنم سے رہائی کی ہوائیں پورے زور و شور سے چلتی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے بنی نوع انسان کے لیے ایک بیش قیمت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں، عبادتوں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور رحمتوں کا موسم بہار ہے۔ اے برادران اسلام، اس وقت ہم رحمت و مغفرت، عبادت و ریاضت اور نیکیوں کے اس موسم بہار یعنی ماہ رمضان کے مبارک مہینہ میں داخل ہیں، بلکہ ہم اس مہینہ کے آخر پر پہنچ چکے ہیں۔ اسی مبارک مہینہ میں رشد و ہدایت کا ابدی خزینہ، آخری الہامی کتاب، دین و دنیا میں بھلائی اور نجات کا دائمی نسخہ اور ضابطہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ، اللہ تعالیٰ کی وحی کا آخری سرچشمہ فرقان عظیم یعنی قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور فیوز و انعامات الہی کا ایک انمول مجموعہ ہے۔ مومن اس مقدس مہینے کا سال بھر انتظار کرتے ہیں اور اس کے استقبال کے لیے دل و جان سے فرش راہ ہوتے ہیں۔ اس مہینہ میں رحمت و مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ دین و دنیا کی بھلائی، آخرت کی کمائی اور نیکیوں کے لیے بہار کا موسم ہے، کیونکہ جس طرح بہار کی آمد سے پورا موسم اور سماں بدل جاتا ہے، اسی طرح مبارک مہینہ کی آمد سے پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اس مبارک مہینہ رمضان کی آمد سے پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ ماہ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور یہ باقی اسلامی مہینوں سے ہر لحاظ سے عظمت و اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کو یہ عظمت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ قرآن کریم سمیت اسی مبارک مہینہ میں سارے آسمانی صحیفے اور الہامی کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ کی آیات 16 تا 18 میں فرماتا ہے: انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ سورۃ السجدہ کی ابھی میں نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 16، 17 اور 18۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہماری آیات پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں
کہ جب ان کے ذریعہ انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پس کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے، یعنی ایسے مومنوں کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کے بدلہ کے طور پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سچے ایمانداروں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دل کے کانوں سے ہماری آیتوں کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، زبانی حق مانتے ہیں اور دل سے بھی برحق جانتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، اور اتباع حق سے جی نہیں چراتے، نہ اکڑتے ہیں نہ ضد کرتے ہیں۔ یہ بد عادت کافروں کی ہے، جیسے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عباداتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی میری عبادت سے تکبر کرنے والے ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ ان سچے ایمانداروں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ راتوں کو نیند چھوڑ کر اپنے بستروں سے الگ ہو کر نمازیں ادا کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس کے عذابوں سے نجات پانے کے لیے اور اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، ساتھ ہی صدقہ و خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق راہ اللہ میں دیتے رہتے ہیں۔ وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں جن کا تعلق انہی کی ذات سے ہے، اور وہ نیکیاں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جن کا تعلق دوسروں سے ہے۔ دو قسم کی سامعین کرام نیکیاں ہیں، ایک تو ہیں حقوق اللہ کی ادائیگی، اور حقوق اللہ کی ادائیگی جو ہے انسان کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والی نیکیاں ہیں، اور دوسری قسم نیکیوں کی ہے حقوق العباد کی ادائیگی، اور حقوق العباد کی ادائیگی میں دوسروں سے تعلق رکھنے والی نیکیوں کا مطلب ذکر ملتا ہے۔ ان بہترین نیکیوں میں سب سے بڑھے ہوئے وہ ہیں جو درجات میں بھی سب سے آگے ہیں، یعنی سید اولاد آدم علیہ السلام، فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعروں میں ہے، وَفِينَا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شکا معروف من الصبح ساطع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، یعنی ہم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو صبح ہوتے ہی اللہ کی پاک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو جب کہ مشرکین گہری نیند میں سوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹ آپ کے بستر سے الگ ہوتی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دو شخصوں سے بہت ہی خوش ہوتا ہے، ایک تو وہ جو رات کو میٹھی نیند سویا ہوا ہے لیکن دفعتاً اپنے رب کی نعمتیں اور اس کی سزائیں یاد کر کے اٹھ بیٹھتا ہے، اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ایک غزبے میں ہے، کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پانسا کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن یہ شخص یہ سمجھ کر کہ بھاگنے میں اللہ کی ناراضگی ہے اور آگے بڑھنے میں رب کی رضامندی ہے، میدان کی طرف لوٹتا ہے اور کافروں سے جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنا سر اس کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں کو اسے دکھاتا ہے اور اس کے سامنے اس کے اس عمل کی تعریف کرتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا،
صبح کے وقت میں آپ کے قریب ہی چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے الگ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سوال تو بڑے کام کا کیا، لیکن اللہ جس پر آسان کر دے اس پر بہت سہل ہے۔ سن، تو اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، نمازوں کی پابندی کر، رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ کا حج، زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ اب میں تجھے بھلائیوں کے دروازے بتلاؤں۔ روزہ ڈھال ہے اور انسان کی آدھی رات کی نماز صدقہ گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت تتجافا یعملون تک تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا، اب میں تجھے اس امر کے سر، اس کے ستون اور اس کی کوہان کی بلندی بتاؤں۔ اس تمام کام کا سر تو اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کے کوہان کی بلندی اللہ کی راہ کا جہاد ہے۔ پھر فرمایا، اب میں تجھے کاموں کے سردار کی خبر دوں۔ پھر اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اسے روک کر رکھ۔ میں نے کہا، کیا ہم اپنی بات چیت پر بھی پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، افسوس تجھے، یہ معلوم ہی نہیں کہ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈلوانے والی چیز تو اس کی زبان کے کنارے ہی ہیں۔ یہی حدیث ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے سامعین کرام کہ اس آیت تتجافا کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد بندے کا رات کی نماز پڑھنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب کہ اول و آخر سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے تو ایک منادی فرشتہ آواز بلند کرے گا جسے تمام مخلوق سنے گی۔ وہ کہے گا کہ آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ ذی عزت اللہ کے نزدیک کون ہے۔ پھر لوٹ کر آواز لگائے گا کہ تہجد گزار لوگ اٹھ کھڑے ہوں، اور اس آیت کی تلاوت فرمائے گا تو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور گنتی میں بہت کم ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری ہم لوگ مجلس میں بیٹھے تھے اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک نماز میں مشغول رہتے تھے، بس یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر فرماتا ہے کہ ان کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں اور لذتیں پوشیدہ بنا کر رکھی ہیں، اس کا کسی کو علم نہیں۔ چونکہ یہ لوگ بھی پوشیدہ طور پر عبادت کرتے تھے، اسی طرح ہم نے بھی پوشیدہ طور پر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دل کا سکھ تیار کر رکھا ہے، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا ہو۔ بخاری کی حدیث قدسی میں ہے، میں نے نیک بندوں کے لیے وہ رحمتیں اور نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ کے دیکھنے میں آئیں، نہ کسی کان کے سننے میں، نہ کسی کے دل کے سوچنے میں آئی ہوئی ہوں۔ اس حدیث کو بیان فرما کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث نے کہا، قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو، فلا تعلم نفس۔ اور مسلم کی ایک روایت میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت کی نعمتیں جسے ملیں وہ کبھی بھی واپس نہیں ہوں گی۔ ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، ان کی جوانی ڈھلے گی نہیں۔ ان کے لیے جنت میں وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا وہم و گمان آیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا وصف بیان کرتے ہوئے آخر میں یہی فرمایا، اور پھر یہ آیت تتجافا یعملون تک تلاوت فرمائی۔ حدیث قدسی میں ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں، نہ کانوں نے سنی ہیں،
بلکہ اندازہ میں بھی نہیں آ سکتی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ رب العالمین عز و جل سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، ادنا جنتی کا درجہ کیا ہے؟ جواب ملا، ادنا جنتی وہ شخص ہے جو کل جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا۔ اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا اے اللہ کہاں جاؤں؟ ہر ایک نے اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنی چیزیں سنبھال لی ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کیا تو اس پر خوش ہے کہ تیرے لیے اور اتنا ہو جتنا دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا پروردگار میں اس پر خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور 5 گنا۔ یہ کہے گا بس بس اے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب ہم نے تجھے دیا اور اس کا 10 گنا اور بھی دیا، اور بھی جس چیز کو تیرا دل چاہے اور جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ یہ کہے گا میرے پروردگار میری تو باچھیں کھل گئی ہیں، جی خوش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اے اللہ اعلیٰ درجے کے جنتی کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی خاط و مدارت کی کرامت میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی اور اس پر اپنی مہر لگا دی ہے۔ پھر نہ تو وہ کسی کے دیکھنے میں آئی، نہ کسی کے سننے میں، نہ کسی کے خیال میں۔ اس کا مصداق اللہ کی کتاب کی آیت فلا تعلموا، یعنی یہ آیت ہے۔ حضرت عباس بن عبد الواحد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی کہ ایک جنتی اپنی حور کے ساتھ محبت و پیار میں 70 سال تک مشغول رہے گا، کسی دوسری چیز کی طرف اس کا التفات ہی نہیں ہوگا۔ پھر جو دوسری طرف التفات ہوگا تو دیکھے گا کہ پہلی سے بہت زیادہ خوبصورت اور نورانی شکل کی ایک اور حور ہے۔ وہ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر خوش ہو کر کہے گا کہ اب میری مراد پوری ہوگی۔ یہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ جواب دے گی میں اللہ کی مزید نعمتوں میں سے ہوں۔ اب یہ سراپا اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ پھر 70 سال کے بعد دوسری کی طرف دیکھے گا کہ اس سے بھی اچھی ایک اور حور ہے۔ وہ کہے گا اب وقت آ گیا کہ آپ میں میرا حصہ بھی ہے، آپ میں میرا حصہ بھی ہو۔ یہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی میں ان سے ہوں جن کی نسبت جناب پاری تعالیٰ نے فرمایا ہے کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے جنتیوں کے پاس دنیا کے دن کے اندازے سے ہر دن میں 3 بار جنت عدن کے اللہ کے تحفے لے کر جائیں گے۔ جو ان کی جنت میں نہیں اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ 100 درجے ہیں، پہلا درجہ چاندی کا ہے، اس کی زمین چاندی کی، اس کے محلات بھی چاندی کے، اس کی مٹی مشک کی ہے۔ دوسرا درجہ سونے کا ہے، زمین بھی سونے کی، مکانات بھی سونے کے، برتن بھی سونے کے، مٹی مشک کی ہے۔ تیسری موتی کی، زمین بھی موتی کی، گھر بھی موتی کا، برتن بھی موتی کی اور مٹی مشک کی۔ اور باقی 97 تو وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، نہ کسی انسان کے دل میں گزرے۔ پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ ابن جریر میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت روح الامین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انسان کی نیکیاں بدیاں لائی جائیں گی، بعض سے کم کی جائیں گی، پھر اگر ایک نیکی بھی باقی بچ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا اور جنت میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ راوی نے یزداد سے پوچھا کہ نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی اولئک الذین نتقبل عنہم احسن
ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم نے قبول فرما لیے اور ان کی برائیوں سے ہم نے درگزر فرما لیا۔ راوی نے کہا پھر اس آیت کے معنی کیا ہیں؟ فلا تعلم نفس، فرمایا بندہ جب کوئی نیکی لوگوں سے چھپا کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کے آرام کی چیزیں جو اس کے لیے پوشیدہ رکھ چھوڑی تھی عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 18 کے سلسلے میں امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی جلد 10 میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یعنی کوئی نفس نیکی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو اس کے لیے مخفی ہیں۔ سو خدا نے ان تمام نعمتوں کو مخفی قرار دیا جن کا دنیا کی نعمتوں میں نمونہ نہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں، اور دودھ اور انار اور انگور وغیرہ کو ہم جانتے ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور ہیں اور ان کو ان چیزوں سے صرف نام کا اشتراک ہے۔ پس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا، اس نے قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا۔ اس آیت کی تشریح میں جو ابھی میں نے ذکر کی ہے، ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت اور اس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ دلوں میں کبھی گزریں، حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کانوں سے بھی سنتے ہیں اور دل میں بھی وہ نعمتیں گزرتی ہیں۔ بس جب کہ خدا اور رسول اس کا ان چیزوں کو ایک نرالی چیزیں بتلاتا ہے تو ہم قرآن سے دور جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دنیا کا ہی دودھ ہوگا جو گایوں اور بھینسوں سے دوہا جاتا ہے، گویا دودھ دینے والے جانوروں کے وہاں ریوڑ کے ریوڑ موجود ہوں گے اور درختوں پر شہد کی مکھیوں نے بہت سے چھتے لگائے ہوئے ہوں گے اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نہروں میں ڈالیں گے۔ کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ دنیا نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا اور وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت بڑھاتی ہیں اور روحانی غذائیں ہیں؟ گو ان غذاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ پر ظاہر کیا گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان کا سرچشمہ روح اور راستی ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت سے یہ پایا جاتا ہے کہ جو نعمتیں بہشت میں دی جائیں گی، ان نعمتوں کو دیکھ کر بہشتی لوگ ان کو شناخت کر لیں گے کہ یہی نعمتیں ہمیں پہلے بھی ملی تھیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی جو لوگ ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے ہیں جن میں ذرہ فساد نہیں، ان کو خوشخبری دے کہ وہ اس بہشت کے وارث ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب وہ عالم آخرت میں ان درختوں کے ان پھلوں میں سے جو دنیا کی زندگی میں ہی ان کو مل چکے تھے پائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہ پھل ہیں جو ہمیں پہلے ہی دیے گئے تھے، کیونکہ وہ ان پھلوں کو ان پہلے پھلوں سے مشابہ پائیں گے۔ اب یہ گمان کہ پہلے پھلوں سے مراد دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلطی ہے اور آیت کے بدیہی معنی اور اس کے منطوق کے بالکل برخلاف ہے، بلکہ اللہ جل شانہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے جس کے درخت ایمان اور جس کی نہریں اعمال صالحہ ہیں۔ اسی بہشت کا وہ آئندہ بھی پھل کھائیں گے اور وہ پھل زیادہ نمایاں اور شیریں ہوگا،
اور چونکہ وہ روحانی طور پر اسی پھل کو دنیا میں کھا چکے ہوں گے، اس لیے دوسری دنیا میں اس پھل کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل معلوم ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے کھانے میں آ چکے ہیں، اور اس پھل کو اس پہلی خوراک سے مشابہ پائیں گے۔ یہ ایز سری بتا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت اور پیار کی غذا کھاتے تھے، اب جسمانی شکل پر وہی غذا ان کو ملے گی، اور چونکہ وہ پریت اور محبت کا مزہ چکھ چکے تھے اور اس کیفیت سے آگاہ تھے، اس لیے ان کی روح کو وہ زمانہ یاد آ جائے گا کہ جب وہ گوشوں اور خلوتوں میں اور رات کے اندھیروں میں محبت کے ساتھ اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتے اور اس یاد سے لذت اٹھاتے تھے۔ غرض اس جگہ جسمانی غذاؤں کا کچھ ذکر نہیں، اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جب کہ روحانی طور پر عارفوں کو یہ غذا دنیا میں مل چکی تھی، تو پھر یہ کہنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا میں کسی نے دیکھی، نہ سنی، اور نہ کسی کے دل میں گزری، اور اس صورت میں ان دونوں آیتوں میں تناقض پایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تناقض اس صورت میں ہوتا کہ جب اس آیت میں دنیا کی نعمتیں مراد ہوتی، لیکن جب اس دنیا کی نعمتیں مراد نہیں ہیں، جو کچھ عارف کو معرفت کے رنگ میں ملتا ہے وہ در حقیقت دوسرے جہان کی نعمت ہوتی ہے، جس کا نمونہ شوق دلانے کے لیے پہلے ہی دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ با خدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا۔ با خدا یاد رکھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ با خدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا، اسی لیے تو دنیا اس سے بغض رکھتی ہے، بلکہ وہ آسمان سے ہوتا ہے، اس لیے آسمانی نعمت اس کو ملتی ہے۔ دنیا کا آدمی دنیا کی نعمتیں پاتا ہے اور آسمان کا آسمانی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کے کانوں اور دنیا کے دلوں اور دنیا کی آنکھوں سے چھپائی گئی، لیکن جس کی دنیاوی زندگی پر موت آ جائے اور وہ پیالہ روحانی طور پر اس کو پلایا جائے جو آگے جسمانی طور پر پیا جائے گا، اس کو یہ پینا اس وقت یاد آئے گا جب کہ وہی پیالہ جسمانی طور پر اس کو دیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس نعمت سے دنیا کی آنکھ اور کان وغیرہ کو بے خبر سمجھے گا، چونکہ وہ دنیا میں تھا اگرچہ دنیا میں سے نہیں تھا، اس لیے وہ بھی گواہی دے گا کہ دنیا کی نعمتوں سے وہ نعمت نہیں۔ نہ دنیا میں اس کی آنکھ نے ایسی نعمت دیکھی، نہ کان نے سنی اور نہ دل میں گزری، لیکن دوسری زندگی میں اس کے نمونے دیکھے جو دنیا میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ آنے والے جہان کی ایک خبر تھی، اور اسی سے اس کا رشتہ اور تعلق تھا، دنیا سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ سامعین کرام، یہ جو آیات میں نے شروع میں پڑھی تھیں، ان کے متعلق میں نے حضرت بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو اسلامی اصول کی فلسفی میں جو انہوں نے فرمایا ہے، یہ جو وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے، اور نہ کسی کے کان اس کو سن سکتے ہیں۔ تو یہ جو الحمدللہ حضرت مرزا غلام صاحب نے جو تفسیر فرمائی ہے ان آیات کی، بڑی لطیف اور بڑی معنی خیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق بھی بخشے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق بخشے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے، جن نعمتوں کا ابھی سورۃ السجدہ کی آیات 16، 17 اور 18 میں ہو چکا ہے، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو وارث بنا دے آئندہ زندگی اور آخرت میں۔ تو ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، خالی مطلب کہ ان کا ذکر کر لینا کافی نہیں ہے، عملاً جد و جہد کرنا اور خدا کا بندہ بن جانا اور خدا کا ہی ہو جانا اس دنیا میں۔ ایسی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے جو ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ بہت آسان کر دیتا ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، ہم پیدا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے اس دنیا میں، اور اس کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں،
اور شروع میں سورۃ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے آدم کی پیدائش کی اور پھر اس کو خاص علم دیے، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کی اطاعت کرو، تو سب نے اطاعت کی لیکن ابلیس نے نہ کی۔ تو ابلیس نے پھر اپنی وجوہات بتائیں کہ میں نے کیوں نہیں اطاعت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ تو اس جنت سے دور ہو جا، دفع ہو جا۔ اور پھر آدم کو جب وہ ابلیس چلا گیا تو اس نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو بہکانا اور پھسلانا شروع کر دیا۔ تو بہرحال تو آدم اور حوا کو بہلانے میں وہ کامیابی ہو گیا، تو وہ ان کے کپڑے چھین کر بھاگ گیا۔ یہ پوری سورۃ اعراف میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم اور حوا کو بلایا، کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اس درخت سے نہ کھانا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا کہ یہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے یہ ارادتاً نہیں ہوئی، بلکہ ان سے بہرحال ہو گئی یہ غلطی، لیکن بڑی پکے ارادے سے انہوں نے یہ غلطی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم سب زمین پر چلے جاؤ، وہاں پر میری نصائحیں آپ کے پاس آیا کریں گی، میرے ارشادات آپ کے پاس آیا کریں گے، اور جو لوگ ان کی فالو کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کو کوئی غم خوف نہیں ہوگا۔ جو ان کو رد کریں گے، انکار کریں گے، تو ان کے لیے پھر عذاب علیم ہوگا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نصائح ہیں، نصیحتیں ہیں، دنیا میں لوگوں تک پہنچتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایات بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ دین اسلام میں جو کامل دین ہے، جو مکمل دین ہے، اور قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے، اس کے ماننے والے بھی آج ختم نبوت کا دفتر قائم کر کے بیٹھ گئے کہ جی اب نبی کسی نے نہیں آنا۔ یہ اتنی بے علمی کی باتیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس قسم کے یہ کام کرتے ہیں تو ان کو تو نہ قرآن پاک کی حقیقت کا علم ہوا، نہ قرآن پاک کی اصل جو معرفت ہے، نہ ان کو یہ نصیب ہوئی۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عاصم کو سورۃ احزاب کی غالباً آیت نمبر 39 میں خاتم النبیین کا لقب بھی دیا، اور ساتھ ہی قرآن کریم میں عاصم کو اس دیے ہوئے لقب یعنی خاتم النبیین کی تشبیہ فرما دی۔ بہت ساری آیات ہیں، اس خطبہ جمعہ میں نہیں ان کی زیادہ تفصیل کر سکتا، میرے لیکچر ہیں، میرے خطبات سنیں، میں نے وہاں پر تفصیل سے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ خاتم النبیین کی جو اصطلاح ہے، جو لقب ہے اللہ تعالیٰ نے آنسوں کو دیا، اس کا کیا معنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام یعنی قرآن کریم میں دوسری آیات میں، دوسری صورتوں میں اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ لیکن ان کے لیے جو تقوی رکھتے ہیں، جن کے اندر خوف ہے اللہ کا، جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، ایسے مومنوں متقیوں کو پھر یہ خاتم النبیین کی پتہ چل جاتا ہے اس کے معنی کی کیا ہیں۔ بہرحال عام جو مولوی ہوتے ہیں جن کا واجبی سا علم ہے، جو فساد ہی پھیلاتے پھر رہے ہیں، اور اکثر عاصم نے فرمایا ہے اس کو ان کے مولویوں کو ذکر کرتے ہوئے کہ آخری زمانے کے جو مولوی ہیں وہ اس آسمان کے نیچے زمین پر بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو آج کل دیکھیں یہ اسی قسم کے جو مولوی ہیں، ساروں کو، سب کو نہیں میں کہتا، بعض نیک مولوی ہیں، عالم ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایسے شاذ لوگ ہیں اس دنیا میں، اس وقت مسلمانوں میں بھی 1.5 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے۔ تو ان میں ایسے جو علماء ہے، ربانی علماء جو اللہ کا خوف رکھنے والے عالم ہیں، بڑے کم ہیں۔ زیادہ تر یہ فسادی علماء کی مطلب کہ زیادہ بھرے پڑے ہیں امت میں۔ تو یہ شرارتیں کرنے والے فسادی لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں، آپس میں فرقے بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسے فساد برپا کرنے والے مولویوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے بچائے۔ تو سامعین کرام، ابھی میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا۔ تخلیق، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بنی نوع انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بڑا خوبصورت رنگ میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی ان کا روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 414 پر یعنی اسلامی اصول کی فلسفی میں وہ لکھتے ہیں۔ میں وہ بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے آگے مقصد کیا رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ مختلف طباع انسان اپنی کوتا فہمی یا پست ہمتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوؤں تک چل کر آگے ٹھہر جاتے ہیں، مگر وہ مدعا
جو خدا تعالیٰ اپنے کلام میں بیان فرماتا ہے یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں اور میری پرستش کریں۔ پس اس آیت کی روح سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کے لیے ہو جانا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے، کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائے گا، بلکہ وہ ایک مخلوق ہے، اور جس نے پیدا کیا اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ قواعد کو عنایت کیے، اسی نے اس کی زندگی کا ایک مدعا ٹھہرا رکھا ہے، خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے، مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلا شبہ خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ میں فانی ہو جانا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بنی اسرائیل جو صورت ہے اس کی آیت نمبر 73 میں فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، اور جو انسان اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں کیا ہوگا، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے کلام کرنا ہی اپنے بندے کے لیے اس کا دیدار ہے۔ جس مومن کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس سے بات چیت ہو جائے، اس سے کلام ہو جائے، تو اس کا قیامت کے دن بھی دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن بھی کلام فرمائے گا۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ سامعین کرام، صوفیہ کہتے ہیں کہ تکبر جو ہے نا سب سے بڑا جن ہے، یعنی انسان کے اندر میں جو ہے نا یہ سب سے بڑا جن، میں یعنی تکبر، یہ سب سے بڑا جن ہے، اور اس کو اپنے وجود سے نکالنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جو اللہ کا بندہ اس میں کے جن کو جو سب سے بڑا جن ہے، تکبر کا جن ہے، اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کو اپنے وجود سے نکال دے، تو سمجھ لو کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ مل گیا اس دنیا میں۔ باقی معاملات سارے آسان ہیں۔ سب سے بڑا تکلیف مشکل جو ہے وہ یہ تکبر کو اپنے وجود سے نکالنا، اس تکبر کے جن کو قابو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی سامعین کرام تکبر کے اس جن کو انسان کو توفیق مل سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرے تو انسان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں، بہرحال یہ ممکن ہے۔ اور اللہ کے بندے جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں اور بڑے اولیاء گزرے ہیں، سارے وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے توفیق بخشی، ان پر اپنا فضل فرمایا، اور وہ اپنے اس میں کے جن کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور تکبر کو انہوں نے اپنے وجود سے نکال دیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر چنا اور دنیا کی ہدایت کے لیے ان کو مأمور فرمایا۔ اور جب تکبر انسان میں چلا جاتا ہے، یا انسان جب میں کے جن کو قابو کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں پھر بہت عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بڑا عاجز بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے ہی عاجز بندوں سے پیار ہوتا ہے۔ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں عاجزی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی کوشش کریں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بننے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اس سے مدد بھی مانگیں۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنی زندگی کا بتا دیتا ہوں سامعین کو، کہ یہاں پر کیل میں ہی عرصہ دراز سے میں رہ رہا ہوں۔ تو بڑی دیر کی بات ہے، ایک دفعہ ہم لوگ ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی جہاں پر مجھے بھی کام ملا تھا، میں بھی کرتا رہا ہوں، تو وہاں پہ اور بھی پاکستانی تھے اور کچھ جرمن تھے اور افریقی بھی تھے، کافی لوگ تھے۔ تو مجھے جب 6 مہینے کام کرتے وہاں پہ ہو گیا نا، تو ہمارے ساتھیوں میں یعنی ورکروں میں ایک نائجیریا کا شخص تھا، اس کا نام تھا ایمانوئل۔ 6 مہینے کے بعد ایک دفعہ ہم جب پاؤزے کرتے تھے
تو وہ پوزے کے درمیان مجھے ایک طرف لے کے بیٹھ گیا. وہ مجھے کہنے لگا کہ عبدالغفار یار، جس قسم پہ تم شخص ہو، اس قسم کے بندوں کو تو دنیا کچل دیتی ہے. یعنی جب اس نے 6 مہینے کے بعد میرا طبیعت کو دیکھا، میرے اخلاق کو، میرے کردار کو جانچا، ہو سمجھ گیا کہ عبدالغفار کس فہم کا بندہ ہے، اس کا رویہ کیا ہے، کیسے ملتا ہے، کیسے بولتا ہے. تو پھر وہ اس نے مجھے کہا، ایک دفعہ کہا کہ عبدالغفار، جس کا آپ ہیں جس قسم کی طبیعت کی، اس قسم کے لوگوں کو تو کچل دیتے ہیں، پاؤں پہ کچل دیتے ہیں. بڑا مشکل ہے دنیا میں زندگی گزارنا اس قسم کے لوگوں کا. تو میں نے ایمانوئل کو سمجھایا کہ نہیں ایمانوئل، عاجزی اپنی جگہ پہ ہے، انسان کو عزت اختیار کرنا چاہیے، تکبر نکالنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ مثلا کوئی انسان تمہارے جائز حق چھینتا ہے تو آپ چپ کرے عاجزی اختیار کیا رکھیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھو، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، 1 دفعہ کرتا ہے، 2 دفعہ کرتا ہے، معاف کر دو اس کو. تیسری دفعہ بھی کرتا ہے، پھر بھی معاف کر دو، کوشش کرو اس کو معاف کرنے کی. لیکن چوتھی دفعہ کرتا ہے تو پھر ان کو سمجھاؤ بھی دیکھو یہ زیادتی ہے. اپنے جائز حقوق کی حفاظت کرنا ہر مومن کا، متقی انسان کا بھی فرض ہے. تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اپنے وجود میں سے یہ میں کا جن جو نکال دے. تو اللہ نے اس عاجز کو بھی کامیابی بخشی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ یہ ممکن ہوا. تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے اپنی زندگی کی، یہ بڑی دیر کی بات ہے. وہ کام کرتے تھے، آج بھی مجھے واقعہ یاد ہے اس کا، کبھی ذہن سے بھولتا نہیں. تو میں نے اس کو سمجھایا مانوال کو کہ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے اس قسم کے ہوتے ہیں. میرے صرف میں ہی نہیں ہوں دنیا میں، بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں ہیں، وہ زندگی گزارتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال انسان بچ کے رہے شریروں سے، فسادیوں سے. تو ان سے کیا تعلقات ہی کیا رکھنے ہیں کسی انسان کے. شریف لوگ، شریف انسان اپنے شریفوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ تو ایک ضمنی سی بات تھی جو میں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو، سب انسانوں کو کہوں گا کہ کوشش کریں اس تکبر کو اپنے وجود سے نکال دیں، اس میں کے جن پر اپنا قابو پا لیں، لیکن اللہ سے دعا بھی کریں. تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بخشے گا. اور جس دن آپ نے اپنے میں کے جن کو اپنے وجود سے نکال دیا تو سمجھو کہ آپ نے خدا کو پا لیا، خدا آپ کو مل گیا. تو یہی انسان کا مدعا اور مقصد ہونا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کلام بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی اسی دنیا میں ہو جائے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے تو پھر دیدار ہوں گے ہی ہوں گے. تو اس دنیا میں بھی پھر اگر آپ کو عاجزی نصیب ہو گئی اور آپ نے اپنے میں کے جن کو اپنے وجود سے نکال دیا تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار بھی اپنا کرائے گا، آپ سے کلام بھی فرمائے گا، اور اپنی نعمتیں بھی آپ کو دے گا. اس دنیا بھی نعمتیں بھی دے گا اور آخری بھی دے گا. اسی پہ میں آج اپنا جو خطبہ جمعہ ہے وہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر